ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں تمام تر امت سے جڑے ہوئے مسائل یا عوام سے جڑے ہوئے ان مسائل کو اٹھاتے ہیں جس کے اندر جو اس وقت ہمیں لاحق ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، پرابلم کو اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اس کا سلوشن بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سب پر جو ہے، اسی طرح سے آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے ہمارا کہ ہماری زندگی میں جو مساجد ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ اس وقت جو موجودہ دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مساجد کی حیثیت صرف اتنی رہ گئی کہ ہم نے اس کو مساجد کو یہاں تک قید کر کے رکھ دیا کہ آپ آئیے اور نماز پڑھیے اور چلے جائیے۔ اس کے علاوہ کہ مساجد کی جو ہماری زندگی میں ایک اہمیت تھی، یا خاص طور سے جیسے ہم نے ہمارے لیے تو جو نمونہ ہے وہ جو اسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت مسجد نبوی کی کیا حیثیت تھی اور آج جو ہماری مسجد کی حیثیت یا مساجد کی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ اگر میں کہوں تو ایک طرح سے نہ تو امام کی وہ حیثیت رہ گئی نہ مساجد کی، بس صرف ہم نے اس کو نماز کی حد تک ہی محدود کر دیا۔ تو کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے مہمان خصوصی ہیں ایس امین الحسن صاحب، جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی ہند سے۔ امین صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر راشد شمسی صاحب، جو بلیٹن ایڈیٹر ہیں ڈی ڈی نیوز سے۔ راشد صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ تیسرے میرے مہمان ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، جو سماجی کارکن ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ میں سب سے پہلے امین الحسن صاحب آپ ہی سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ دور ہے تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کو صرف، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا، کہ صرف ہم نے مسجد کی حد تک نماز کی حد تک محدود کر دیا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ دنیاوی کوئی کام مسجد کے اندر کوئی بات بھی نہ کرے۔ تو یہ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد کی یہ صورتحال بہت بڑی تعداد میں ایسی ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ البتہ یہ کہ ادھر ماضی قریب میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سی تنظیموں اور جماعتوں کی کوششوں کے نتیجے میں مسجدوں کے اندر انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، اور مسجدیں وہ کام کر رہی ہیں جس کے لیے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ جی، تو آپ کی یہ بات تو صحیح ہے کہ بائی اینڈ لارج مسجدیں صرف نماز کے لیے مختص ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام ان سے نہیں لیا جاتا، اور شریعت میں اور اسلام میں مسلمانوں کے سماج کا جو مرکز انہیں بننا چاہیے تھا اس کی وہ مرکزی حیثیت نہیں رہی۔ میں اسی کے اندر ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر ہماری جو عوام ہے زیادہ تر وہ گاؤں کے اندر رہتی ہے، تو وہاں کی مساجد کا حال تو اور برا ہے کہ، اور جو قصبات کے اندر ہے وہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک جو کمیٹی ہوتی ہے، وہاں تو کمیٹی ہوتی نہیں، ہوتی بھی جو امام کی، اگر خاص طور سے اگر میں بات کروں، امام کی بھی اپنی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس مسجد کے اندر۔ امام بیچارہ ایک بہت ہی، جسے کہیں نا کہ میں کہوں کہ کمزور آدمی سمجھا جاتا ہے امام کو، اور ہر کوئی آتا ہے اور امام پر ایک آدمی جو جانتا بھی نہیں وہی فتوے لگا کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ آپ نے تو قصبات کا ذکر کیا ہے، اور شہروں میں بھی اسی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عالم دین کیسے ہے۔ جہاں پختہ علم رکھنے والے، صاحب صلاحیت، قیادت کی صلاحیت رکھنے والے، معاشرے کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے علماء اگر مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو واقعی وہ اپنا مقام بناتے ہیں، اور جن کے اندر یہ کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ سوائے 5 وقت کی نماز کے اور کوئی فریضہ انجام نہیں دے سکتے، ان کے اندر کوئی اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا لوہا نہیں منوا پاتے۔ تو قصور دونوں طرف ہے، ایک طرف مینجمنٹ کی طرف سے بھی آپ قصور کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ وہاں آتے ہیں ان میں بھی اعلیٰ صلاحیت کے ہوں تو وہ انشاءاللہ اپنی جگہ بنائیں گے، نوجوانوں کے دل میں جگہ پیدا کریں گے، اور قیادت کا رول وہ نبھا سکتے ہیں۔ جی، راشد صاحب، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، کیونکہ مسجد کا امام جو ہے وہ بھی ہمارے بیچ کا ہی آدمی ہے، ہم اس سے جو اپنی توقعات رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ صفت ہونا چاہیے، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے، امام کا فرشتہ صفت ہونا تو بہت اچھی بات آپ نے کہی، لیکن فرشتہ صفت سے مراد کیا ہے؟ کیا فرشتہ صفت سے مراد یہی ہے کہ وہ قوم کیا چیز ہے، بقول اقبال کے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام؟ اگر یہی بات ہے تو ایسے امام کی وجہ سے ہی بہت ساری مشکلات بھی جنم لیتی ہیں، اور مسائل بہت سارے معاشرے کے حل نہیں ہو پاتے۔ راشد صاحب، آپ کی بات درست، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے، میں نے جو بات کہی، امام ہمارے بیچ کا آدمی ہے،
اس کی ذرا سی بھی لغزش کو پکڑ کر کے پورے محلے کے اندر جو مسجد ہے یا کسی گاؤں کی مسجد ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. کیا غلطیاں ہم سے نہیں ہوتی؟ ہم سے بالکل غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر یہی بات صاف ہو رہی ہے کہ ہمارا امام کیسا ہے. اگر ہم اپنے امام کو اسی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے یہ بہت ایک وشیس سرکل ہے. ہم جیسا امام رکھیں گے امام سے ویسا ہی آؤٹ پٹ ہمارے سامنے آئے گا. یہ وشیس سرکل ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمام ایڈورس سچویشن کا سامنا کر کے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں اور پھر معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم، آپ نے ابھی کمیٹی کی بات کی، کمیٹی والے بھی ایسے سوچتے ہیں کہ امام ان کے حساب سے رہے. میں ادھر ہی آ رہا تھا، میں مجھے مکمل کر لینے دیجئے ایک بات کہ کمیٹی میں اکثر علماء نہیں ہوتے، سب علماء نہیں ہوتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ ساری باتیں ہمارے مطابق کہے. ہم ان کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار نہیں. تو جو عالم ہوتا ہے اور جو واقعی وہ صرف مسجد کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس کے سامنے معاشرے کی اصلاح نہ ہو تو صرف مسجد میں جا کے پڑھانا یہ کوئی امام یا کوئی چھوٹا بچہ بھی کر دیتا ہے. امام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھے، آپ سے لوگ آپ سے جڑے، آپ کے پاس آئیں، مسجد کے جو تمام کام ہیں یہاں سے وہ کام سارے ہوں. آپ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا آپ نے ذکر کیا، وہاں کون سا کام نہیں ہوتا تھا. اسرائیل سے ڈیلیگیشن آیا، اسرائیلیوں کا تو وہیں ٹھہرتا تھا، وہیں ٹھہرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے تھے، نکاح وہی ہوتے تھے، کمیونٹی کے مسائل وہی طے ہوتے تھے، ہے نا. وہاں تمام تر تعلیمات ہوتی، سب چیز ہوتی. میں وہی چیز کہتا ہوں جو امام نے، جیسا ابھی آپ نے بات کی مجھے کہ وہ کمیٹی کے اندر کون لوگ ہوتے، اس امام کی تقرری کرنے والے لوگ مسجد کے اندر کون لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اور وہ جو تقرری کرتے ہیں وہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. ان کی سوچ صرف اس حد تک ہوتی ہے کیونکہ بڑی آبادی گاؤں اور قصبے کے اندر رہتی ہے کہ صرف یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا شمشی صاحب. بالکل صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو مسجد میں جانے تک ہی محدود کر رکھا ہے. بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ پورا اسلام اس میں آ گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور کلام شریف پڑھ لیں گھر میں، ہے نا. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پیلرز ہیں اسلام کے، یہ مظہر ہیں. اب کوئی بلڈنگ اگر صرف پیلر پہ کھڑی رہے، اس پہ رنگ و روغن نہ ہو تو کیا کوئی بلڈنگ وہ خریدے گا؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اسلام سے متاثر ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے، اس کے جو دیگر جو تقاضے ہم ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اور امام سے، خاص کر کے امام صاحب کی بات چل رہی ہے، امام سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں ایسی جو ہیں وہ مطلب اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تفرقہ پھیلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتشار ہو، اس سے بچا کے وہ اپنا کام کر کے نکل جائیں. تو تھوڑا سا ہمیں بولڈ ہونا پڑے گا. ہو سکتی ہے ان کی 10 بات ہمیں برداشت کرنی پڑے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے کچھ باتیں ان کی ماننی پڑے. بلا شبہ اگر ہمارے اندر حق ماننے کی صلاحیت ہے تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا اور تبھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. جاوید صاحب، اگر میں جاننا چاہوں تو اصل میں امام کی حیثیت ہے کیا اسلام میں؟ اس کو ایک طرف تو علم دین حاصل ہونا چاہیے، دوسری طرف اس کو علم دنیا بھی حاصل ہونا چاہیے. اگر ان دونوں کا مرکب ہے تو وہ انشاءاللہ بہت کامیاب امام ثابت ہوگا. اور جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو عام طور سے جاہل ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوگا. لیکن اختیارات اس کے کیا کیا ہونے چاہیے؟ اسلام نے جو امام کو اختیارات دیے ہیں وہ کیا کیا ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. اسلام نے جو امام کو اختیار دیے ہیں وہ غیر معمولی ہیں جی، اور اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ واقعی اگر وہ علم کا سرچشمہ ہو، اس کا کردار اچھا ہو اور وہ علم دنیاوی میں بھی درک رکھتا ہو تو اس کے اثرات نہ صرف مقتدیوں پر ہوں گے، نہ صرف اس کے جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر ہوں گے، نہ صرف عوام کے اوپر ہوں گے، بلکہ غیر مسلموں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے. بے شک. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہوں. خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی. خطبہ دینے سے پہلے ابھی اذان ہو رہی ہے. جی. آپ کے پاس ایک قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا، ارے بازار میں نرخ فلاں چیز کا، گیہوں کا، جو کا اور چنے کا کیا ہے؟ تو اس نے بتا دیا. خیر اس کے بعد خطبہ دینے کے لیے آپ چلے گئے، خطبہ آپ نے دیا، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو چند دن کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین، خطبے دینے کے لیے آپ جا رہے تھے، میں وہاں پر بیٹھا تھا، مجھ سے آپ نے پوچھا یہ، میں نے جواب دے دیا، میں نے سوچا کہ آپ ضرور کہیں گے کچھ، تو لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی آدمی پوچھ لیتا کہ فلاں دکاندار جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے تو میں کیا جواب دیتا؟ مجھے خود معلوم ہونا چاہیے. امام تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو ہمارے امام کو جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے بہت زیادہ
کردار اور معلومات اور پھر علم دین اگر ہو تو نہ صرف وہ مقتدی جو ہیں اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، مینجمنٹ بھی دب جائے گا اس سے۔ جی جی جی۔ امین صاحب، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو اس وقت امام کی تقرری جو لوگ کرتے ہیں، جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے سب سے پہلے ممبران کو یا اس کمیٹی کے اندر جو تشکیل دی گئی ہے کمیٹی، اس کے ممبران کی بھی تو کوئی حیثیت جو کہ ایک امام کا تقرر کر رہے ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں بات گھوم پھر کر امام اس کی تقرری پر آ رہی ہے۔ بھائی مسجد کا بیسک آئیڈیا کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر مسجد کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہو، 15 منٹ کے لیے مسجد کھلے 5 مرتبہ اور اس کے بعد لاک ہو جائے، تو اگر یہی آنے والے مولوی کے ذہن میں بھی ہو، یہی مینجمنٹ کے لوگوں کے ذہن میں بھی ہو، تو پھر تقرری کا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس قرأت سن کر دیکھ لیں گے، جو اچھی خوش الحانی کے ساتھ الحمد کی صورت اور کچھ اور صورتیں پڑھ لیں، تقرر کر دیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں کہ کیا ریولیوشنری آئیڈیا ہے مسجد کے بارے میں۔ اگر وہ آئیڈیا سماج میں، امت میں راسخ ہے تو پھر کمیٹی بھی چینج ہوگی، آنے والا امام بھی چینج ہوگا۔ ابھی تو وہ بیسک آئیڈیا ہی نہیں ہے، تو 5 وقت کی نماز ہی اگر پڑھنی ہے تو ایسے کون سے بڑے امام کی ضرورت ہے؟ تو بالکل چند روپے میں جو مل جائے وہ امام رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر مسجد کے بیسک آئیڈیا پر گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمیں کیسی مسجد بنانی چاہیے، اسلام جو ہے مسجد کا کیا اصل جو ہے وہ رول دیتا ہے سماج میں، اس پر ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ جی سر، میں اسی طرف آ رہا تھا، میرا یہ مقصد تھا کہ اگر ہماری کمیٹی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر امام کے حیثیت اسے معلوم ہوگی کہ امام کی کیا حیثیت ہے اور امام کے کیا فرائض ہے، کہ امام اس طرح کا ہوگا کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ اس طرح ہو کہ جسے اخبار بھی پڑھے، وہ گورنمنٹ کی کیا کیا پالیسیز ہیں ان سے بھی واقف ہو، اور ہمیں اس ایجوکیشن سے بھی، تبھی وہ آگے ہمیں وہ سب چیزیں ٹرانسفر کر سکے گا۔ تو اس لیے میں نے امام پر زور دیا اور اس کمیٹی پر زور دیا شروعاتی دور کے اندر کہ وہ کمیٹی کیسی ہو، کہ امام کا تقرر کیا سوچ کر کے کرے۔ تو اسی چیز کے بارے میں آپ سے بتاؤں۔ صحیح، چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اصل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا کیا ماڈل پیش کیا۔ جی، اگر وہ ماڈل ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو جائے تو ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر میں ہم اس مسجد کا ریپلیکا بنائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ امام بھی جو ہے بہت اونچے قد کا ہوگا، علمی صلاحیت کا ہوگا، اور مینجمنٹ کے لوگ بھی معاشرے کے لیڈر تسلیم کیے جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں اس جگہ، یہ مناسب موقع ہے۔ جی میرا ایک دلچسپی کا موضوع رہا ہے، اور مسجد نبوی میں آج بھی اگر آپ جائیں تو ایک تو ہے نئی مسجد ایکسپینشن ہے، وہ سعودی ایکسپینشن ہے۔ جی، اس کے اندر ایک پرانی مسجد ہے جو تقریباً 450 سالہ پرانی ہے عمارت، اور وہ ترکوں نے بنائی ہے۔ اس سے پہلے کی عمارت ہمارے پاس نہیں ہے، وہی اولڈسٹ مسجد ہے جو بادشاہ مراد نے، سلطان مراد نے بنائی تھی۔ اس میں اس نے ان 12 پلرز کو محفوظ رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پلرز تھے۔ جی، اور ان پلرز کے اوپر لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے، اسطوانۃ عائشہ، اسطوانۃ الحرس، اسطوانۃ الافود۔ اس طرح سے وہ 12 پلرز آج بھی محفوظ ہیں۔ جی، اور جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں وہ اس پر غور نہیں کرتے، اگر وہ سر اٹھا کر دیکھیں تو کئی پلرز میں سے صرف 12 پلرز ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 12 پلرز مسجد نبوی کا کیریکٹر بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بیان کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وہ پلر ہے جہاں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آ کر بیٹھا کرتے تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیکٹ کرنے کے لیے آتے تھے، تو مسجد میں قیام کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایگریمنٹ لایا جاتا تھا، دونوں فریقین پڑھتے تھے، دونوں سائن کرتے تھے۔ ایک پلر وہاں ہے جس میں اسطوانۃ ابو لبابہ لکھا گیا ہے، یعنی وہ جیل کی بھی حیثیت تھی مسجد ہی میں۔ ایک صحابی تھا ابو لبابہ، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو انہیں جو ہے اس کھمبے سے باندھ دیا گیا تھا۔ ایک وہاں کھمبا ہے اسطوانۃ الحرس، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5 سال تک رات میں قیام کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے تھے۔ ایک پلر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک پلر ہے جہاں حضرت جبرائیل آتے اور وحی نازل کرتے تھے۔ ایک پلر ہے اور ایک پورا چبوترا ہے جہاں اسلام کی پہلی ریسیڈنشل یونیورسٹی تھی۔ تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ پلرز بتاتے ہیں کہ مسجد کے اندر ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوا کرتے ہیں۔
وہاں عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، وہاں فارین ڈیلیگیٹس بھی آتے ہیں، وہاں نئی نسل کے تعلیم کا بھی انتظام ہے، قرآن سیکھنے کا بھی انتظام ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز کو بیان کرنے کے لیے وہ 12 تاریخی پلرز آج بھی مسجد نبوی موجود ہیں۔ تو یہ اگر ریپلیکا ہم سماج میں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ کمیٹی بھی انقلابی ہو جائے گی اور امام بھی جو ہے انشاءاللہ بہت ہی انقلابی مزاج کا ہوگا۔ تو اس وقت میں جانا چاہتا ہوں ہماری مساجد جو ہے راشد صاحب، یہ تمام تر چیزیں جو بھی امین صاحب نے بیان کی، جو مسجد نبوی کا نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو وہ ہماری چیزیں مساجد میں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں ہماری مساجد کے اندر آج ایجوکیشن کے نام پر کیا ہو رہا ہے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ایک امام صاحب کے پاس بھیج دیا، باقی سب لوگ صرف نماز پڑھتے اور چلے جاتے ہیں گے۔ تو ہمارے وہاں سے ہیلتھ کے کام، ایجوکیشن کے کام، یا وہ مسجد جو ہے وہ محلے کا مرکز ہے، اگر اس محلے کا مرکز ہے تو اس امام کو وہ اس محلے کی پوری ایکٹیویٹی کی جانکاری کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ ساری بات وہیں پر آ رہی ہے، ایک نقطے پہ ساری باتیں مرکوز ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی تمام مساجد کو، ان کے مقاصد کو، مساجد کے جو مقاصد ہوتے ہیں، اغراض و مقاصد، ان کو پہلے طے کیا جائے اور بہت بالکل انقلابی اس میں تبدیلی آنی چاہیے کہ ہمارے مساجد کا جو رول ہے وہ مساجد ادا کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تمام وفود باہر سے آ کر وہیں ٹھہرتے تھے، تمام نکاح وہیں ہوتا تھا، بیت المال وہیں ہوتا تھا، وہیں سے، بلکہ بیت المال کے نام پر مجھے یاد آیا، بھی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے جان کر کے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت کم لیکن چند مساجد سے ایسا کام ہو رہا تھا جہاں سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا غلہ اور جو بھی، تو میں بیت المال کا نام تو نہیں دے سکتا لیکن یہ اس کی ایک شکل کہی جا سکتی ہے جہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا تھا۔ ایک تو یہ، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں جو سب سے بڑی بات ہوا کرتی مساجد میں وہ تربیت ہے۔ اگر تربیت کا نظام ہمارے پاس نہیں ہوا اور بچوں کی تربیت کا اگر نہیں ہوا، وہ مدرسہ ہوا کرتا تھا، مساجد جو ہے وہ مدرسہ ہوا کرتے تھے، وہ اسکول ہوا کرتے تھے، ہر چیز وہاں پر ہر موجود تھی۔ چیز، اور کیا عصری علوم اور کیا دینی علوم، اس کی کوئی، میں اس پر اتفاق نہیں کرتا کہ ان دونوں میں کوئی فرق کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو اگر ان علوم سے آپ واقف نہیں تو آپ ان کی تشریح نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی لیے قرآن میں جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کیجیے، ہے نا؟ آپ کو بہت معلوم ہوگا تھائی لینڈ کا اتنا بڑا ڈاکٹر صرف ایک آیت پہ وہ کھستا ہے، وہ کہ انسان کو جو وہ مین ہیز میڈ وتھ اے لیچ لائک سبسٹینس، ہے نا، اس کو اس پر اس نے ریسرچ کیا ہے اور اس نقطے پر پہنچا ہے کہ محمد تو ایسا کہہ نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ محمد تو ایسا کہہ نہیں سکتا ہوں، دس از اے پروف، کہہ نہیں سکتے ہیں، یہ پروف ہے کہ محمد مطلب ڈیڈنٹ سے ایون اے سنگل ورڈ فرام ہمسیلف، ہے نا، دس از ریویلڈ بائی دا ڈیوائن، اس کا جو اپنا کہنے کا مطلب یہ اوپر سے نازل ہوا۔ تو ایسی باتیں جو اتنی گہری، آپ دیکھیے اس کے بعد بھی جو ہمارے بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں، جابر بن حیان اور ابو علی سینا اور الکندی اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، یہ سب کا مرکز ہی مسجد ہوا کرتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں مرکز سے۔ آپ اسپین کا دور اٹھا لیجئے، ہسپانیہ کا، ذرا دیکھیے جب وہاں گہوارہ ہوا کرتا تھا علم و ادب کا، تب دیکھیے کیسی کیسی چیزیں وہاں سے ہوئی ہیں۔ وہیں سے لوگ پڑھ پڑھ کے نکلا کرتے تھے۔ بالکل، ہم یہ صرف عبادت ایک چھوٹا سا پہلو ہے، مطلب میں عبادت کے نماز اور روزے کے معنی میں لے رہا ہوں، ادروائز اسلام کی پوری بات عبادت ہے نا، لیکن ہمیں جو تمام پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کو بہت جامع طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے مساجد میں، تبھی مساجد اپنے اصل مقاصد کو ادا کر سکے گی۔ جابر صاحب، جیسے بھی راشد صاحب بات کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت جو موجودہ مساجد ہیں، کیا ان کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور ہو گئے اور ہونے کچھ اور چاہیے تھے؟ دیکھیے ایسا ہے، آپ کی گفتگو بہت ہی کارآمد، بڑی قیمتی رہی، اور میں اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقتدیوں میں اور امام صاحب میں بھی نماز کا اور مسجد کا شعور کم ہے۔ اب میں اس کے سلسلے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جمعہ کی نماز ہے۔ جمعہ کی نماز جیسے اذان ہوئی تو لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بعد امام جو ہے وہ خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ سنتے ہیں، اور خطبہ سننے کے بعد پھر نماز کی حرکت کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اتنی بڑی طاقت ہے
کہ UN جنرل اسمبلی جو ہوتی ہے اس میں بھی جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور تقریر شروع ہونے سے پہلے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جمعے کی نماز میں لوگ سراپا خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ہم اور امام اس کو یعنی یوٹیلائز کرنا چاہے تو ایک سوسائٹی کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اب امام جو ہے وہ پچھلے 800 سالوں سے خطبہ پڑھ رہا ہے، اور خطبہ جب ختم ہو رہا ہے تو ایک آیت پڑھ رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت قرآن پاک کی پڑھ رہا ہے، تو ہمارے کان اس سے بہت عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں خطبہ ختم ہو رہا ہے اور نماز شروع ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا، اور وہ منع کرتا ہے، وہ روکتا ہے فحش کاموں سے، برائی سے، ظلم و زیادتی سے۔ اگر یہ 3 کام ہم کر لیں اور 3 کاموں سے بچ جائیں اور یہ ہمارے مقتدیوں کے اندر یہ بات شعور پیدا ہو جائے تو سوسائٹی کے اندر انقلاب نہیں آ جائے گا، ضرور آ جائے گا۔ تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور امام کو بھی سمجھانا چاہیے اس کو کہ کیا ہے، تو انشاءاللہ سوسائٹی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، صرف ایک آیت سے انقلاب آ سکتا ہے۔ امین صاحب، جیسے ابھی اقبال صاحب نے بات کی، اقبال صاحب بات کر رہے تھے خطبے جمعے کے بارے میں، لیکن میں نے اس بیچ میں یہ کہا اب اس جو خطبہ ہے وہ ایک رسم بن کر کے رہے گا، اسے سمجھتے کتنے لوگ ہیں؟ صحیح بات ہے کہ خطبہ دراصل امت کی رہنمائی کا کام کرنا چاہیے۔ ہفتے بھر میں جو امپورٹنٹ برننگ ٹاپکس رہے، اہم ایشوز ہیں، ان ایشوز پر قرآن و سنت کی رہنمائی میں لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ رٹے رٹائے خطبے ہوتے ہیں جسے لوگوں نے یاد کر لیے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ایک مہینہ جو مقدس مہینہ آتا ہے تو اس کے 4 جمعہ ہیں تو 4 خطبے یاد ہیں، اور اس طرح سے 12 مہینے کے 48 50 60 خطبے اگر یاد کر لیے جائیں تو لوگ اسی سے زندگی چلا دیتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے اسلام جو چاہتا ہے امام سے یا خطبہ سے، اس کا استخفاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خطبے کی تیاری کے سلسلے میں ایک موومنٹ چلنی چاہیے، اور ایک لوگوں کے اندر اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ گروپ بنا لیے جائیں، شہر میں، بنگلور میں، مدراس میں، پٹنہ میں گروپ بنا لیں علماء کرام خود، اور آپس میں ڈسکس کریں کہ بھئی اس ہفتے کا کیا برننگ ایشو رہا ہے، اس میں قرآن و سنت کی کیا رہنمائی ہے۔ اب مان لیجئے 20-25 علماء ہوں گے تو ایک عالم دین اس میں بتائے گا کہ دیکھیں اس قرآن کی اس آیت میں یہ رہنمائی ملتی ہے، ایک آدمی کے ایک حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، ایک آدمی بتائے گا کہ دیکھ کانٹمپریری ایشو کا لا یہ ہے، قانون بتائے گا۔ تو اس طرح سے کئی علماء بحث کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت ایفیکٹو خطبہ ہوگا، رہنمائی ہوگی اور ملت کی ذہن سازی ہوگی۔ تو یہ بہت اہم کوشچن آپ نے اٹھایا کہ اسے جو ہے جاندار بنانا چاہیے، پرمغز بنانا چاہیے، اور اس کے اندر روح ہونی چاہیے، بے روح، بے کیف اور بے مقصد خطبے نہیں ہونے چاہیے۔ جی راشد صاحب، ابھی خطبے کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا جس کے اندر جو ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کہ خوشبو لگائے، سفید کپڑوں میں معطر ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں، اور یہ سمجھیے اگر آپ کو ایک چھوٹا سا جلسہ بھی کرنا ہو تو آپ کو کتنے آپ کے اس کے اشتہارات آپ اس کو دیں گے، جب کہیں جا کے آپ کے 1500 لوگ اکٹھا ہوتے، یہ بغیر بلائے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام دیا، اس کا فائدہ ہم کیوں نہیں اٹھا سکے، جبکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے یہ تمام تر چیزیں قائم ہیں جمعہ کے خطبے کے بارے میں، اور ہم لگاتار پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں مسلمان کی تو اسے جو دنیاوی جو یا گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں یا کیا دنیا کے اندر موجودہ حالات ہیں وہ بالکل بے بہرا نظر آتا ہے اتنے بہترین نظام کے باوجود۔ جی شمسی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ بلا شبہ ہمارے پاس جو نظام موجود ہے یہ جمعے کے خطبے کا، یہ اتنا مستحکم نظام ہے، صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا مستحکم ایسا نظام دے کر گئے ہیں کہ ہمیں کسی اشتہار کی کہیں کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی کوئی اشتہار کی۔ ابھی آپ نے فرمایا اور بہت اچھی بات کہی کہ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں
जो बिल्कुल गर्म बातें हैं या उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद की जो बातें हैं जिनसे हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें देखना चाहिए, उसके बाद अपने मुल्क की सतह पर देखना चाहिए और उन दोनों से हमें इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हुए ये देखना चाहिए कि कौन सी बात उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसको पहुँचाने का इतना खूबसूरत निज़ाम हमारे पास मौजूद है, बुनियाद है हमारे पास, हम उस पर इमारत नहीं खड़ी कर पा रहे हैं जी। इसका अफसोस ये किसकी कमी है? ज़ाहिर है ये हमारी कमी, ये मुआशरे की कमी है हमारी, और माफ़ कीजिएगा इसमें बहुत एहतराम के साथ कि इसमें उलमा का भी रोल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाज़ उलमा ने तो बहुत शानदार रोल प्ले किया। मैं आज से तकरीबन 30-32 साल पहले बेंगलुरु पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ की जामा मस्जिद के इमाम इतनी शानदार तकरीर, इतना शानदार खुतबे दिया करते थे कि उस पूरे इलाके में नौजवानों के अंदर उन्होंने हलचल पैदा कर दी, दीनदारी पैदा कर दी। इसी तरह से चेन्नई के सेंट्रल में वहाँ के मस्जिद के जो खतीब थे वो बिलखुसूस बैंकिंग के मौजू पर, बिज़नेस के मौजू पर, ट्रांजैक्शन के मौजू पर बात करते थे। तो मतलब ये कहने का है कि ऐसे उलमा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत मिसाली रहे हैं कि बहुत शानदार तरीके से खुतबे देते थे और समाज को बदलते थे। वही वो इस्तिस्नाई हालात, 1-2 रहे हैं, 2-4 रहे हैं, आम इसको करने की ज़रूरत है। इसको आम करने की ज़रूरत है। अभी हम बात कर रहे हैं मस्जिद का या मसाजिद का रोल हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। इसी के ऊपर जो बात निकल के आई, जैसे अभी खुतबे की बात की है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है हमारे खुतबा को हम अगर अट्रैक्टिव बनाएंगे, जैसे अभी अमीन साहब ने कहा कि किसी आलिम का जिक्र कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो इतना शानदार खुतबा दिया करते, तो लोग खुद ब खुद जैसे अजान होगी मस्जिद की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि हमें पूरी हफ्ते भर की एक्टिविटी वहाँ से इमाम साहब से हासिल हो जाएगी। अगर मैं अमीन साहब आप ही से जानना चाहूँ इस वक्त कि अगर हम जो मोहल्ले की मस्जिद है वो एक मरकज़ है, तो उसके अंदर से तमाम तर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त अगर मैं एजुकेशन के ताल्लुक़ से बात करूँ कि अगर उस इमाम को पूरे मोहल्ले की एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या किस किस घर से सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है, कहाँ क्या वजह है, क्या है, तो इस एजुकेशन का इंतज़ाम हम मस्जिद से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, आगे जाने के बाद जाहिर सी बात इन्हीं पर जिम्मेदारी आनी, इन्हीं कांधों पर जिम्मेदारी आनी, तो इस जिम्मेदारी को उन तक किस तरह से मुंतकिल किया जाए और किस तरह से उनकी उसी मस्जिद से एजुकेशन की जाए। क्योंकि हमने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी कोई यूनिवर्सिटी तो थी नहीं, असहाब सुफ़ा का जो वो एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर। तो जी अमीर साहब। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जहन में बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ तालीम का इंतज़ाम होता है। तालीम से मुराद ये है कि दीनी और दुनियावी तालीम की तकसीम सही नहीं, जैसे कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग है इस तरह से। तो बाज़ मस्जिदों में तो कुरान की तालीम, दीनी तालीम तो हो जाती है, लेकिन दुनियावी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं होता। लेकिन बाज़ मस्जिदें मैं ऐसी भी जानता हूँ जहाँ इंग्लिश स्कूल्स भी मस्जिद के बेसमेंट में चलाए जाते हैं, जहाँ बच्चों को अगर छोटे छोटे घर ही शहरी ज़िंदगी में और घरों में पढ़ने का मौका नहीं है तो मस्जिद में उसका इंतज़ाम किया जाता है, एक हॉल अवेलेबल होता है, बच्चे आएँ शाम में बैठें और पढ़ाई करें। मैं ऐसी मस्जिदें भी जानता हूँ जहाँ कुछ लाइब्रेरी भी है, रीडिंग रूम भी है। तो मस्जिदों के अंदर लाइब्रेरी हो, रीडिंग रूम हो, बच्चों को पढ़ने का इंतज़ाम हो, इसलिए कि शहरी ज़िंदगी में छोटे छोटे घर में डिस्टर्बेंस होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। और मोहल्ले में से अगर कोई असातिज़ा ऐसे हैं जो उम्मत के लिए कुछ वक्त देना चाहते हैं शाम के वक्त, वो आ जाएं और बच्चों की रहनुमाई करें, उनकी तालीम में मदद करें। तो ये तो बुनियादी तालीम है, लेकिन इससे आगे बढ़कर प्रोफेशनल जो कॉलेजेस में जाना है, दाखिला लेना है, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी तैयारी भी बाज़ मस्जिदों में हो रही है। तो ये खुश आइन बात है कि तब्दीली हो रही है, लेकिन ये कितना है, लाख में से एक मस्जिद में, 2 मस्जिद में ऐसे हो रहा है। तो इसका रेप्लिका जो है हर गाँव हर शहर में होना चाहिए। लेकिन जो जिसका जिक्र अभी अमीर साहब कर रहे थे, जावेद साहब मैं जानना चाहूँ, वो सिर्फ चंद मस्जिद है, इसको आम कैसे किया जाए? इसको आम हम आपके तवज्जुह से नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मस्जिद में जो खुतबे होते हैं उसमें आम तौर से अरबी में खुतबे होते हैं और ऐसी बहुत कम मसाजिद हैं जिसके अंदर खिताब उर्दू में भी होता है। तो जाहिर है कि पहले इमाम पहले खुतबे में पढ़े अरबी और उसके बाद जो मसाइल हैं वक्त के, उसके ऊपर उर्दू के अंदर इज़हार ख़याल करे, लोगों से एड्रेस करे, उनके मसाइल बताए, उनके हल बताए। अगर ये बात आम हो जाए तो लोगों के अंदर एक शऊर बेदार होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम सोचें, और आपके तवज्जुह से मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक कि इमाम को हम एक तो तनख्वाह भी अच्छी दें उसको, और फिर हम सब मिल के ये भी करें कि पूरे महल्ले का, जहाँ तक मस्जिद की वसातत है, मस्जिद का ताल्लुक़ है, लोग आबाद हैं, उनका डेटा भी रखें हम।
हमारे मोहल्ले के अंदर कौन से मकान खाली हैं, किराए के ऊपर एक आदमी को चाहता है 10,000 रुपये का मकान चाहता है, तो जाहिर है कि ब्रोकर को हम देंगे 5,000 रुपये। मस्जिद का इमाम बताएगा, वो मस्जिद के जो मौज़िन हैं वो बताएंगे, वो सब डेटा रखेंगे, उनसे कुछ फ़ीस भी लेंगे, तो सब लोगों का तवज्जो मस्जिद की तरफ हो जाएगी। हम मस्जिद के अंदर ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके अंदर तालीम के सिलसिले में हैं, और हम कानून की अवेकनिंग के सिलसिले में काम कर सकते हैं, और इस तरह के बैतुलमाल है वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर हम डॉक्टरों से टाई अप करके कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर इस मस्जिद में आएगा। अगर ये सब हम तमाम कर लें तो फ़ायदा होगा, और ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर मैंने देखा कि एरोड एक जगह है, वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और उन्होंने 700 मसाजिद को अपने उसमें हल्के में बांध रखा है, वो सारे कर रहे हैं। 80,000 लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं। वो बैतुलमाल का बेहतरीन नज़्म है, मेडिकल नज़्म है, इस तरह के वर्कशॉप हो रही हैं। तो इस तरह से आपके तवज्जुह से, नाज़रीन से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने अपने इलाकों में, अपने शहरों में, अपने देहातों के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे के अंदर तब्दीली आएगी ज़रूर। शमशी साहब, अगर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं या और बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्या हम मसाजिद के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने अपने महल्ले के अंदर क्या हम कोई फ़ंड कायम नहीं कर सकते, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर हम ज़कात का फ़ंड अलग कर दें, सदक़ात का फ़ंड अलग कर दें, और एक जो ऐसे जो हमारे रऊसा हैं वो अलग एक वैसा हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उन लोगों के लिए एक फ़ंड ऐसा कायम करें, अलग अलग शोबे हम कायम कर लें, और वो कमेटी उसका इंतज़ाम उठाए। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अखराजात नहीं, उनको उसके अंदर हम नौकरी भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात, कोई आदमी अपना वक्त अगर सर्व करेगा और उसके पास कहीं और से कोई काम नहीं है, तो उसको एक जॉब भी मिल जाएगी वहाँ से, और जो हमारी नई नस्ल है उसकी अच्छी एजुकेशन भी हो जाएगी, उसकी फ़ीस वगैरह का इंतज़ाम कर दें। जैसे अभी अमीन साहब कह रहे थे, कुछ तो मसाजिद के अंदर ही कर दें हॉल वगैरह, लेकिन बाहर जो इस वक्त प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए तो हमें हायर एजुकेशन के लिए बाहर कहीं ना कहीं मदद करनी पड़ेगी। तो हम किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है, या वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, घर से बाहर बैठ जाते हैं, तो उनकी मदद मसाजिद से क्यों नहीं करते? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। 2 बातें इसमें सामने आई हैं आपने जो बातें की। सबसे पहले तो मैं इस पर आऊँगा कि ज़कात का फ़ंड कायम करना आपने कहा, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। मुझे एक बात याद आई, मौलाना आज़ाद यहाँ तक कहते थे कि उनकी नज़र में, मौलाना आज़ाद की नज़र में इनफरादी तौर पे ज़कात अदा ही नहीं होती, ये मुसलसल एक इज्तिमाई नज़्म है। जी जी, इज्तिमाई नज़्म होने के बाद हमें पता नहीं है कि हमारे पड़ोसी को 2 घर के बाद किस चीज़ की ज़रूरत है, हम अपने पड़ोसी को दे रहे हैं, और बाद वाले को खून की ज़रूरत है, उस वक्त उसको जान पर बनाइए, हमें नहीं मालूम कि मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है। तो ये एक इज्तिमाई नज़्म है, हमें बिल्कुल एक कमेटी इसके लिए बाकायदा होनी चाहिए। जैसा आपने फरमाया, बहुत अच्छी बात कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, एक मस्जिद के आसपास के जितने लोग हैं, जितने मुख्तदी वहाँ आते हैं, जहाँ के उन इलाकों का पूरा डाटा होना चाहिए कि आपके पास कौन से लोग हैं, कहाँ हैं। एक तो ये बात हो गई ज़कात के हवाले से। दूसरे, ये जो सबसे बड़ी बात आपने की एजुकेशन के हवाले से, तो आपने देखा होगा बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बिना इसके आपको लोन देते हैं। जाहिर है हमारे सूद का तस्वुर है नहीं, है ना, बग़ैर इसके वो लोन देते हैं, उनको कर्ज देते हैं, और यही कहते हैं कि जब आपकी नौकरी हो जाए तब आप इसको अदा कर दीजिएगा। तो ये बड़ा खुशाइंद मरहला होगा अगर हम मसाजिद से भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा माशरे को बदउनवानी से पाक करना होगा। मैं कोई मनफी पहलू नहीं इख्तियार करना चाहता, लेकिन मसाजिद में भी 10 जगह बहुत सारी बातें ऐसी मनफी हैं जिनको हटाना होगा। बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो इस पर श्योर नहीं है कि मेरा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो। देखिए, शर और खैर तो ये दोनों बराबर चले शमशी साहब, हमेशा शर और खैर दोनों साथ साथ चलते रहे, और अक्सर बेशतर हमने देखा कि शर का बहुत ज़्यादा बोलबाला, लेकिन आखिरकार खैर ही उस पर हावी रहा, और खैर की ही हमेशा जीत हुई है। तो एक जो अभी आपने बात की, इनफरादी तौर पर ज़कात अदा ही नहीं होती, हम जो ज़कात को अदा कर देते हैं इस तरह से, अगर कोई मस्जिद के अंदर इस चीज़ का इंतज़ाम, इसका नज़्म होगा कोई, तो यकीनी तौर पर फिर जिम्मेदारी अब उस कमेटी के ऊपर आयद हो गई कि वो उसे सही जगह पर खर्च करे। तो आज जो हम मुसलमानों का हाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर बेदारी भी आएगी, और उनका हाल जो है इससे बेहतर होगा कहीं, उसके बारे में कीजिए। बिल्कुल सही बात है, यही बल्कि इसका सिर्फ यही नहीं कि अपना हाल बेहतर होगा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि गैर मुस्लिमों पर इसके बहुत मुस्बत असरात आते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब ज़कात एक जगह जमा होती थी, और तमाम उसके फ़ित्रे का, ये ज़कात का माल जब दूसरे को दिया जाता था, तो गैर मुस्लिम जो होते थे, यहूदियों पर इसका बहुत मुस्बत असर होता था कि इनके यहाँ ऐसा निज़ाम है कि हर आदमी के पास पहुँच जाता है इतना इतना माल, वो साल भर फिर किसी से मांगता नहीं, वो ईमानदारी के साथ फिर अपना कुछ करने की सोचता है।
इतना पहुंच जाता है। तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। बिलाशुबा हर जगह कमियां खामियां और ये होती हैं, उसमें कोई ये नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से ये कह के हेल्प कराया जा सकता है, बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार होते हैं, बशर्ते कि वो सही जगह पहुंच सके। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये कमेटी होगी तो पूरी कमेटी की जब इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है ना। एक आदमी अपने तौर पर पूरे सारे लोगों का डाटा नहीं रख सकता कि कहाँ ज़कात की ज़रूरत है, कहाँ बैतुल माल से देना है, कहाँ किसी यतीम की बेवा की उसकी खबरगिरी करनी है। तो ये पूरी एक कमेटी अगर हो तो ये काम बहुत अच्छे से होगा। और फिर बात वहीं आ गई आपके पहले जुमले पर कि मस्जिद से वाकई उसका हक अदा हो सकेगा। अमीन साहब, अगर मैं एक और अब दूसरा पहलू पर आ रहा हूँ, यहाँ से गैर मुस्लिम को दावत का काम किस तरह से किया जाए? हाँ, ये बात बहुत ही अफसोसनाक है कि इस मुल्क में हम हज़ारों बरस से हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोस में जो कौम रहती है उन्हें पता नहीं कि मस्जिद में क्या होता है। और उनके जहन में भी ऐसा है कि मस्जिद में कोई बुत होता होगा, उनकी किसी मुक़द्दस हस्ती की तस्वीर होती होगी। और नौज़ुबिल्लाह इधर मीडिया के गलत कैंपेन के नतीजे में ये भी ख्याल है कि वहाँ नौजवानों को कुछ गलत ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सब चीज़ें उनके जहनों के अंदर गलत फहमियाँ रही हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की ज़रूरत है, कुछ कोशिशें हो रही हैं। कुछ कोशिशें वो है मस्जिद परिचय प्रोग्राम, जिसमें हम शहर के पुलिस ऑफिसर को भी बुलाते हैं, पॉलिटिशियन को भी बुलाते हैं, और सोशल वर्कर्स को भी बुलाते हैं, लीडर्स को भी बुलाते हैं, आम लोगों को भी बुलाते हैं। एक दिन पूरा मस्जिद को दिखाने का इंतज़ाम होता है। हैरत ज़दा रह जाते हैं लोग आकर जब देखते हैं भाई यहाँ कोई चीज़ बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, किसकी पूजा करते हैं। और एक ऑफिसर तो आया, उसने शरारत के साथ ये कहा भी कि वो चीज़ें कहाँ रखते हैं जो तरबियत देते हैं। बताएं भाई, यही हाल है मस्जिद है, यहाँ आते हैं लोग कुरान हदीस की तालीमात हासिल करते हैं, और क्या तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ आकर इंसानियत की खिदमत की तालीम सीखते हैं, इंसानियत को नुकसान पहुँचाने की तालीम नहीं दी जाती। तो इससे बहुत ही खुशगवार असरात पड़े। और बाज़ मस्जिदों के साथ कब्रस्तान भी लगी हुई है, तो वहाँ भी ले जाया जाता है। मुसलमानों में क़ब्र का तसव्वुर और मैयत की तदफीन, ये सारी चीज़ों को भी देखकर लोग हैरान रहते हैं। तो बहरहाल इसकी शुरुआत हुई है, स्मॉलर स्केल पर है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ये किया है कि आपके तवस्सुत से सारी उम्मत को ये पैगाम दिया जाए कि हर मस्जिद में साल में 2-3 मरतबा मस्जिद परिचय का प्रोग्राम करें, ज़िम्मेदारों को बुलाएं और खिलाएं पिलाएं और मस्जिद का तारुफ़ कराएं। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन अमीर साहब, मौजूदा दौर के अंदर तो मस्जिद के अंदर हमारे यहाँ एक ये इस वक्त रिवाज कह लूँ या रस्म कह लूँ, क्या कहूँ इसे, कि गैर मुस्लिमों को दावत दी ही नहीं जाती। जो आप कह रहे हैं वो बहुत अभी कम लेवल पर है, बहुत सही ना के बराबर, उसको जानते भी नहीं है लोग। बहुत सही बात है आपकी, सही बात है। लेकिन ये है कि आप जैसे लोग हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद का किरदार बहाल हो जाए, ये बड़ी खुशाइन बात है। और यही मीडियम है, जिस तरह से एक मीडियम है और भी जो कुछ हमारे पास मीडिया मौजूद है, उसके ज़रिए से बहरहाल उम्मत की जहन साजी करने की ज़रूरत है। अभी मायूसी और नाउम्मीदी के लिए कोई जगह नहीं है। हम पर उम्मीद हैं कि उम्मत के अंदर एक एहसास उभर रहा है और एक नई तहरीक बर्पा हो रही है। आपके बकौल सही है कि अभी ये एहसास बहुत कम है, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में ये आइडिया पाया जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह आपके तवस्सुत से हम बड़े पैमाने पर इस बात को फैलाएंगे। जी इकबाल साहब, अभी मैं आपसे जानना, जैसे अभी अमीन साहब ने कहा कि इसके हवाले से कि गैर मुस्लिमों को अंदर दावत देने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो एक तस्वुर, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था, अमीन साहब से मैंने बात की इसके बारे में कि उनको बुलाया नहीं जाता। तो जो हमारे इमाम हजरात है, इसको जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद हो जाती कि वो आवाम को या कमेटी को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हफ्ते में चाहे एक ही दिन के लिए, जैसा भी अमीन साहब कह रहे थे, सभी को बुलाएं। हमारे यहाँ तो एक तस्वुर ये है कि ये आदमी नापाक है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ मैं आपसे माज़रत के साथ, जी ज़रा इसके बारे में बयान कीजिएगा कि ये मस्जिद के अंदर आई नहीं ये सकता। इमाम की भी जिम्मेदारी है और हम नमाजियों की भी जिम्मेदारी है, वो हमारी मजहबी तंजीमें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि गैर मुस्लिमों को बुलाएं और दिखाएं। बल्कि बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं कि गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं, उसके अंदर वहाँ पर बाकायदा कुर्सियों को भी बिठाते हैं, 10-15 लोगों को, 20 लोगों को, और वहाँ पर जो नमाज होती है वो नमाज भी दिखाते हैं और नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है उसका तर्जुमा भी बयान किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में जब इस्लाम फैला, वो यहाँ पर आया, तो बहुत से गैर मुस्लिम जब मस्जिद को देखते थे तो पहली बात तो ये देखते थे कि जूते रखे हुए हैं, बड़े लोगों, अमीर के भी जूते हैं, गरीब के भी जूते हैं, अजीब बात है। और जब वो अंदर जाते तो देखते हैं कि अमीर भी खड़ा है, गरीब भी एक साथ खड़ा है, तो इससे बहुत मुतासिर होते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में जो इस्लाम फैला है उसके अंदर एक वजह ये भी रही कि गैर मुस्लिम मसाजिद को देखते थे। ये भी तारीख गवाह है इस बात की।
تو غیر مسلموں کو ہمیں چاہیے کہ ہم بلائیں، ان کو دعوت دیں اور بتائیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، اس کے معنی بتائیں، تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات۔ اچھا شمشید صاحب، ایک چیز اور آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کلام پاک کے بارے میں، کلام پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بغیر وضو کے مت چھو، ٹھیک ہے، تو اب اس کی کلام پاک کی دعوت دی کیسے جائے گی؟ کسی غیر مسلم کو کیسے دعوت دی جائے گی؟ وہ پڑھے گا نہیں، اسے دیں گے نہیں تو کیا کریں گے آپ اس کے یہ لیے؟ دو معاملے بالکل الگ ہیں۔ یہ بالکل ایک دوسرا معاملہ ہے کہ کلام شریف کو کیسے چھونا چاہیے، کیسے نہیں چھونا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، میں وہی اسی کانٹیکسٹ سے بات کر رہا ہوں کہ وہی حال ہم نے مسجد کا بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے بتاؤں کہ جب دوسرے کو ہم دیتے ہیں تو ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ تکریم کا معاملہ کریں، احترام کریں، ٹھیک ہے، وہ خود کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ایک کو بھی نہیں دیکھا ہو جو جان بوجھ کر اس کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہو، الا یہ کہ کوئی شرارتی عناصر کچھ ہیں تو ان کو نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، آپ یقین مانیے کہ میں ایک بار پارلیمنٹ میں ایسی تقریر کر رہا تھا، کوئی سیمینار ہو رہا تھا تو پارلیمنٹ انیکسی میں، وہاں پر ہندوستان ٹائمز کے اس وقت چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے وی این نارائنن، وہ ہوا کرتے تھے۔ جب میں نے کچھ باتیں کہیں ان کے سامنے تو کہا کہ آپ کی بات سنتا کون ہے، صرف اسی سلسلے میں کہ کیسے لوگوں کو دعوت دی جائے اور لوگوں کو نزدیک کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں سنتا کون ہے؟ آپ لکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ غیر مسلموں کو کیسے پھیلایا جائے، تو ہمارے یہاں یہ بہت بڑی کمی ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اردو کے علاوہ ہندی اور انگلش میں، جیسا آپ نے مسجد کے رول پر بھی میں آ رہا ہوں، بڑا دل اس سے دکھتا تھا میرا کہ ہندی اور انگلش کے جرنلزم میں کتنے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے نا، بالکل گنے چنے افراد ہیں جن کا نام آپ لے سکتے ہیں، 25 ہوں گے، 50 ہوں گے، ایسا ہی ہے نا۔ کیا ہندوستان میں ہندی میں لکھنے والوں کی کمی ہے؟ ہمارے مسلمان مطلب اپنی جو ملت ہے اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہندی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے نا۔ کم سے کم ہندی اور انگلش اور اردو، ان تینوں میں مستقل اگر لکھا جائے، ہمارے لکھنے والے زیادہ ہوں تو بات ان تک بہت زیادہ پہنچ سکتی ہے نا۔ ہم اس میں بہت محدود ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ان تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ ہمارے یہاں شروع سے ابھی تک کوئی منظم طریقہ، الا ماشاء اللہ کوئی منظم طریقہ غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانے کا نہیں رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ جماعتیں کر رہی ہیں، جبکہ یہ ہر مسجد کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس کے یہاں ایک نظم ہونا چاہیے کہ دعوتی پروگرام کیسے ہوگا۔ اب ہم وہاں پر کنفیوژن یہ کر دیتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو جا کے جو اصلاح کی بات ہوتی ہے اس کو دعوتی بات سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی دعوت، دین کی دعوت ہمیشہ غیر مسلموں میں دی جاتی ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے نا۔ تو اصلاح الگ ہے، دعوت الگ ہے۔ دعوت ہمیشہ غیر مسلموں کے بیچ میں ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ منظم ایک پروگرام ہونا چاہیے، تبھی اگر شروع سے اس پر نظر رکھی جاتی تو آپ مطلب مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آج نقشہ بہت دیگر ہوتا۔ امین صاحب، اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم اب آخری مرحلے میں آ رہے ہیں کہ ہم شہر کی جامع مسجد کی حیثیت پارلیمنٹ کی طرح سے اور جو محلے کی ہماری مساجد ہیں ان کی حیثیت ایک یہ سمجھ لیجئے اسٹیٹ اسمبلی کی طرح سے کس طرح سے بحال کریں؟ یہ تو آپ نے میٹافوریکلی کہا ہے، شہر کی جامع مسجد پارلیمنٹ ہے اور دیگر مسجد جی ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں کعبۃ اللہ ہمارا مرکز ہے اور اسی کے نمائندے ساری مسجدیں ہیں۔ جی کیونکہ ہم نماز اسی کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان اول بیت اُذِّیَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّۃَ مبارکہ، اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکے میں موجود ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت کا جو گھر، مرکزی گھر ہے، اس کی یہ ساری مسجدیں نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو دوسری مقدس مسجد ہے مسجد نبوی بھی، اس سے ان سب کا ریلیشن شپ ہے۔ یہ اس طرح سے ہے گویا کہ آپ کے کہنے کے مطابق پارلیمنٹ اور اسمبلی کا یا دوسرا کنیکشن یہ ہے کہ وہ قلب ہے، وہ ہارٹ ہے، جو سٹی کی جامع مسجد ہے، اور اس کے آرٹریز اور وینز کے ذریعے سے ایک ایک عضو تک جیسے کہ خون پہنچتا ہے، ویسے گاؤں کے اور شہر کے تمام مسجدوں کا حال یہ ہے کہ وہ اعضاء و جوارح ثابت ہوں گے۔ تو یہاں مرکز سے بات طے ہوگی، یہاں آئیڈیا ڈیسائیڈ ہوگا، اور پھر اس کا امپلیمنٹیشن پورے شہر میں ہونا چاہیے۔ جی شمشید صاحب، وہ آخری مرحلے میں جیسے میں ابھی آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں کو، جیسے ابھی امیر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے لیے تو مسجد نبوی ہے ہمارے سب کچھ، تو جو شروع میں امیر صاحب نے 12 چیزیں مجھے بتائی تھی، 12 پلر کے بارے میں بتایا تھا، وہ تمام تر چیزیں قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے وہ تمام تر چیزیں قائم کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو کہی گئیں، ہر مسجد کے اپنے اطراف میں ایک وقت میں ہر جگہ ایک مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر کعبۃ اللہ سے یہ ایک بات طے ہو گئی کہ ہمیں اپنے مسائل پہ زیادہ توجہ دینی ہے اور ملت کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی مساجد میں جو ہمارے ہر طرف ہیں، ہمارے اطراف میں جو مسائل ہیں ان کو سامنے لانا ہے اور ان کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہر مسجد کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ذمہ داری پھر وہ جو ہم نے شروع کی تھی امام صاحب پر ہی آ جاتی۔ امام صاحب کو وہاں پر اتنا مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب اتنی مضبوط ہو کہ وہ اپنی بات کہہ سکے، ان کی بات محلہ مان سکے، محلہ جو ہے۔ ہاں تو یہاں تو امام کی حیثیت بیچارے کی اگر پھر وہی بات ہو جائے گی شروع کے اندر، ایک ایسی ہوتی، وہ بھی اسی ہمارے بیچ کا ہی آدمی ہے، وہ بیچارہ جب کہ جو کمیٹی کے جھگڑے ہیں انہی کے بیچ میں پھنس کے رہ جاتا ہے، وہ دیکھتا کون سی پارٹی مضبوط ہے، کدھر جاؤں۔ تو سب سے پہلے سب سے زیادہ مؤثر امام کو کس طرح سے بنایا جائے؟ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے امام کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود اس کے لیے تیار ہوں ذہنی طور پہ۔ ہمیں ذہنی طور پر، اس لیے کہ آج ہمارا ذہن اتنا تنگ ہے کہ وہی بات آ گئی کہ مسجد بس 2 رکعت نماز پڑھا دیں اور وہ چلے جائیں حجرے میں، یہ امام صاحب کا رول ہوتا ہے، یا جمعے کا خطبہ دے دیا، زیادہ سے زیادہ جنازہ پڑھا دیا، کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے اور کہیں کیا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو بھیج دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ جبکہ جو امام کا رول ہے، امام کو ہمیں ایسا منتخب کرنا چاہیے، مقرر کرنا چاہیے جس کے اندر، آپ نے بہت اچھی بات یہ اشارے میں کہی، اور اشارہ کیا بلکہ بالکل واضح کہی، کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملت کی قیادت کر سکے، جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی قیادت کر سکے، آس پاس کے لوگوں کے مسائل سے واقف ہوں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مسائل سے واقف ہوں۔ دیکھیے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور کہیں پر کوئی ہنگامہ ہوا تو صحابہ نے سوچا کہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ آرام فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گئے خود پتہ لگانے کے لیے، تو دیکھے کہ اس پر گھوڑے پر سوار ایک شخص چلا آ رہا ہے، نزدیک آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولے کہ اللہ کا نبی حالات سے بے خبر نہیں سوتا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کا نبی وقت کے حالات سے بے خبر نہیں سوتا، اور نبی کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بہت جو باوثوق ذرائع سے ہمیں کوئی چیز معلوم ہوگی تو امام صاحب سے معلوم ہوگی، یہ ہونا چاہیے نظام۔ جی امام صاحب، ابھی شمسی صاحب نے کہا امام صاحب جو ہیں وہ کیا ہے، جو ممبر رسول پر کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی حیثیت تو وہ بحال رکھی ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے اس کی حیثیت کو بحال رکھا جائے کہ واقعی وہ ایک ہمارا قائد بن کر کے سامنے آئے، کہ واقعی، اور ہمیں پھر ایک چیز، ہمیں بھی اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ امام صاحب ہمارے قائد ہیں، اب ان کی بات کو ہمیں ماننا ہے۔ اختلاف کرنا دیگر بات ہے، لیکن ان کو رسوا کر دینا، اپنے قائد کو ذلیل کر دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کمی کو کیسے دور کریں گے؟ کیونکہ جب تک آپ اسے قائد ہی نہیں مانیں گے تو آپ کی کیسے اصلاح ہوگی؟ جی جاوید صاحب۔ جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ امام صاحب کو خود بھی علم و عمل کا سرچشمہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنی حیثیت اپنے آپ منوا لے گا۔ اب ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس مساجد کے اندر مرد تو جاتے ہیں، خواتین نہیں جاتی، تو امام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس کو اپنے خطبات میں یہ اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ خواتین بھی یہاں پر آئیں، خواتین بھی سنیں، خواتین بھی مسجد میں آنا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے بیان کر دی، امام ہے، مقتدی ہیں، تعلیم کا نظم ہے، سوشل ورک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی مسجد کے لیے کہی ہے، مسجد کے اندر تجارت نہیں ہو سکتی، لین دین مسجد کے اندر نہیں ہوگا، باقی سارے کام ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی کسی شخص کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسجد میں تجارت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس شخص کو اس تجارت میں فائدہ نہ پہنچائے۔ ایک حدیث اور ہے، اس کے اندر یہ کہا کہ مسجد کے اندر سارے کام تو ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی چیز کی کوئی چیز کھوئی گئی تو وہاں پر اعلان کرے کہ صاحب میری چابی کھوئی گئی ہے، اگر کسی نے دے دی، گم ہو گئی ہو تو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے کہے خدا کرے یہ چیز آپ کو نہ ملے۔ اور آج کل مساجد کے اندر یہی ہو رہا ہے صرف۔ اچھا ایک اور جو ابھی جاوید صاحب نے میرا خیال دلایا، مجھے ذہن سے وہ چیز نکل رہی تھی، خواتین کی تربیت۔ امین صاحب
کس طرح سے مساجد سے کی جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہوتی تھی، اور ہم بیان کرتے ہیں کہ عورت نماز پڑھے، اندر پڑھے، گھر میں پڑھے، چھپ کے پڑھے، پھر اس سے اور اندر کوٹری میں پھر اور اندر چلی جائے، وہاں جا کر کے پڑھے. وہ چیز ہم مساجد سے کیوں نہیں بحال کر رہے؟ کیونکہ جب وہ آئیں گے اور وہاں سے تربیت اور تعلیم ہوگی تو ان کو بھی اس سے افادیت حاصل ہوگی، اور کیونکہ نئی نسل کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے پروان چڑھانے کی، تو وہ اپنی بچوں کو، وہ ظاہر سی بات ہے پہلا مدرسہ ماں کہلاتی ہے، تو وہ ان بچوں کو صحیح تربیت دے سکیں گے. جی امیر صاحب. دو سیگمنٹ سماج کے ایسے ہیں جنہیں مسجد سے ضرور جوڑنا چاہیے. ایک خواتین کا سیگمنٹ ہے، ایک بچوں کا سیگمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سیگمنٹ کا مسجد میں آنا، مسجد میں تربیت پانا، مسجد کی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور سماجی فعالیت میں یہ دونوں سیگمنٹس کا اہم کردار ادا کرنا، یہ امت کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے. دیکھیے احادیث میں بعض مرتبہ دو تعلیمات ملتی ہیں، وہ الگ الگ سچویشن کے لیے ہیں. یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، حجرے میں نماز پڑھے، اور یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ وہ مسجد میں آئے. دو سچویشن جیسے ہوں گے ویسے وہ ڈیمانڈ کریں گے. آج کا سچویشن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہندوستانی سچویشن میں کہ ہماری خواتین مسجد میں آئیں اور وہ تربیت پائیں، اس لیے کہ خطبات جمعہ میں جو کچھ بھی بات کہی جاتی ہے صرف مرد سنتے ہیں، عورتوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا. تو مسجد سے ان کا رشتہ ہونا چاہیے. اور دوسری اہم ترین بات ہے، بچوں کو مسجدوں سے جوڑنا چاہیے. جیفری لینگ ایک بہت ہی زبردست اسکالر ہیں امریکہ کے، ان کی کئی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ مسجد میں فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے کہ 20-30 سال کی عمر کے کتنے لوگ ہیں اور 20 سال سے کم عمر کے کتنے لوگ ہیں. یہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کی امت کا مستقبل کیسے ہے. اگر مسجد میں فجر کی نماز میں بچے اور نوجوان اچھی خاصی تعداد میں ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کا مستقبل تابناک ہے. اگر یہ سیگمنٹ غائب ہے اور صرف بزرگ لوگ موجود ہیں فجر کی نماز میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ینگر جنریشن از ناٹ انٹرسٹڈ ود مسجد. تو مسجد سے انٹرسٹ پیدا کرنے کی بہت سی ترکیبیں ہیں. شاید اس وقت ہمارے پاس موقع نہیں ہے، تو ان ترکیبوں پر بات ہونی چاہیے اور نئی نسل کو مسجد کے ساتھ جوڑنا چاہیے. خواتین اور نئی نسل یہ دونوں کو مسجد سے جوڑنا چاہیے. شمشید صاحب بس آخری کمنٹ صاحب سے کہ جیسے ابھی امین صاحب کہہ رہے تھے یا جاوید صاحب نے خواتین کے اوپر زور دیا، ایک جگہ تعلیم کے لیے یا ایک وقت چاہے عشاء کے بعد ہو، کسی کے وقت کوئی سا بھی ایسا وقت ہو، ہماری مسجد میں ایک جگہ ایک ایسی مختص ہونی چاہیے کہ یہاں پر خواتین بیٹھیں گی، ادھر مرد بیٹھیں گے، اور وہ تعلیم کا ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جہاں مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ ہو سکے. یہ کس طرح سے بحال کیا جائے اور کتنا ضروری ہے؟ بہت مختصر ہے بس. یہ بات سامنے ہے بالکل، اور یہ صحیح ہے کہ خواتین کے لیے تعلیم کا نظام ہونا چاہیے اور بچوں کے لیے بھی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، اور خواتین کے لیے الگ، اور جو مرد حضرات تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے بھی الگ ہونا چاہیے. بلکہ خواتین اور بچوں کا ساتھ ہو سکتا ہے نظام. لیکن یہ بات صحیح ہے، یہ بالکل صحیح لگتی ہوئی بات ہے کہ دین میں ہمارے گھر میں دین کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گھر میں دن رہتی ہیں عورتیں وہ نہیں سن پاتی ہیں خطبہ، اور دین کی بہت ساری باتیں نہیں جان پاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ بچوں کو بتا بھی نہیں پاتی ہیں. کم سے کم جمعے کے اندر جو ہمارا خطبہ ہے بہت وہ ساری تو کم سے کم ان تک پہنچ جانا چاہیے. بالکل. اور لیکن وہ خطبہ اتنا مؤثر ہونا چاہیے، اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے جس کو سننے کے لیے وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر سکے. بالکل. جمعے کا خطبہ تو وہ چیز ہے جو سب کے دل میں گھر کرتی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ یہ مطلب واحد طریقہ ہے جس میں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود آتے ہیں. ایسے خوبصورت وقت کا، ایسے سنہرے وقت کا سنہرا استعمال ہونا چاہیے. جتنے اچھے سے اچھا اور بالکل کنٹمپریری ایشو پہ جتنے لیٹسٹ ان کے پاس ڈیٹاز موجود ہیں ان سے، تاکہ بالکل یہ دل میں راسخ ہو جائے کوئی بات کہ اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں اور اس وقت کیا نہیں کرنا ہے. بلکہ بہت سارے میں آپ کو کہوں گا کہ ویکنسیز جو حکومت کی آتی ہیں ان کو بھی مسجد سے اعلان کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارے نوجوان فائدہ اٹھائیں. یا پھر تعلیم کے بہت سارے کورس آپ نے بتایا، بہت سارے سول سروسز کے یا جو بھی اور کوچنگ چلائے جاتے ہیں یا جو بھی ادر پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے جو کریں، ان سب کی تعلیمات مسلسل مساجد سے ہماری امام صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، کمیٹی کو پتہ ہونا چاہیے، یہ پورے طریقے سے فعال ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں باقاعدہ کہ یہ اس جمعے میں یہ باتیں کہنی ہے تاکہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ اس کا بھلا اثر ہو، اچھا اثر ہو سکے. تو ناظرین آج آپ نے جانا کہ مساجد جو ہیں ہماری موجودہ مساجد جو ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی حیثیت کھوتی جا رہی ہیں. اس کے اندر کیا امام کی حیثیت ہونی چاہیے، کس طرح سے یہاں پہ ہم اپنے فنڈ جو ہے قائم کر سکتے ہیں، صدقات اور جو زکوٰۃ کا ہے وہ تمام تر فنڈ اگر قائم کریں گے، کس طرح سے ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کس طرح سے مسلم کی غیر مسلم کی کس طرح سے ہم خیر خبر کر رکھ سکتے ہیں اور ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں.
اور موجودہ دور کے اندر جو ہماری مساجد ہیں وہ مسجد نبوی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس سے کتنی الگ ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر انہی مساجد کا یہ تمام تر حل تلاش کرنا ہے اور وہی کردار بحال کرنا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مسجد نبوی کے اندر تھا، تو ہم نے بہت کچھ جو اہم نکات تھے ان کے اوپر بات کی۔ سبھی چیزوں کا تو 1 گھنٹے کے اندر اعادہ کرنا بہت مشکل تھا، تو امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ سبھی حضرات کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر کسی اور موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔